आज संडे है जैसा कि आपको मालूम है। और आज की जो लाइव है ये मैं अपने ड्राइंग रूम से ही कर रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत सारे आप दोस्त लोग जो हैं वो रब्ता करते हैं और वीज़े के बारे में, इमिग्रेशन के बारे में पूछते हैं। बहुत सारी क्यूरीज़ मुझे इस तरह की आती हैं कि जिसमें जो बेसिक क्यूरीज़ होती हैं, जनरल क्यूरीज़ होती हैं, तो मैंने सोचा कि बजाय कि आपको वन बाय वन उसका जवाब देने के मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें डिटेल के साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आंसर किए गए हों, उसमें जनरल इन्फॉर्मेशन हो, ना सिर्फ वो आपके लिए फ़ायदा मंद सूदमंद साबित हो बल्कि और भी जो देखने वाले हैं, जो वाइडर ऑडियंस हैं, उनके फ़ायदे का काम दे और उनको एजुकेट करने के लिए भी काम होए। तो मैं अभी अपनी वीडियो का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अगर आप समझते हैं कि कोई आपके दोस्त ऐसे हैं, कोई अहबाब ऐसे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं और इसमें इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये वीडियो उन तक शेयर कर लें। मैं कपल ऑफ मिनट्स वेट करूँगा कि ताकि मैं देख लूँ कि जो है कौन कौन इसमें लाइव आ चुके हैं। अगर आप भी इस पे लाइव हैं, देख रहे हैं, और अगर आप तक मेरी आवाज़ जो है वो सही आ रही है तो मुझे ज़रूर इसके बारे में बताइएगा। अब लाइव वीडियो हमारी जा रही है, तो चलें इंशाल्लाह शुरू करते हैं। तो साथ साथ जो दोस्त जो है वो ज्वाइन करेंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमें कमेंट्स में बताते जाइएगा, कोशिश करेंगे कि उनको आंसर करें। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि हम बाहर कैसे जाएं। बाहर जाने से मुराद है कनाडा, बाहर जाने से मुराद है यूरोप, बाहर जाने से मुराद है यूके। मैं इन तीन मुल्कों की बात करूंगा और मैं बात उस तबके की करूंगा कि जिनके पास कोई प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन नहीं है, जिनके पास कोई प्रॉपर बैंक बैलेंस या कोई एसेट्स नहीं हैं, जिनकी सैलरी या बैंक स्टेटमेंट या सोर्स ऑफ अर्निंग इतना नहीं है कि वो प्रॉपर वीज़ा लगवा कर जा सकें। जी हाँ, हमारे पास बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आती हैं जिसमें अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, एफए किया हुआ है, एफएससी या बीए किया हुआ है और आप कोई भी छोटी मोटी ऑड जॉब कर रहे हैं, या आपके पास ग्रेजुएशन तक क्वालिफ़िकेशन है लेकिन आप स्टडी वीज़े पे नहीं जा सकते, आप पैसे नहीं अफोर्ड कर पाते उसके, आप वर्क परमिट पे नहीं जा सकते, आपके पास इतना स्किल नहीं है, आपके पास इतनी क्या कहना चाहिए कि एजुकेशन नहीं है, इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है कि आप कैसे फॉरेन कंट्री में जॉब तलाश करें और जॉब तलाश करने के बाद आप फिर वहाँ पे मूव हो जाएं या माइग्रेट कर जाएं। अब जब हम बात करें कि अच्छा फिर और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या तरीक़ेकार है, तो शुरू से शुरू करता हूँ। आप कनाडा जाना चाहते हैं, आप यूरोप जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, तो देखें उसका सबसे पहला तरीका तो ये होगा कि अभी आप पाकिस्तान में मौजूद हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं, श्रीलंका में हैं या किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास ना तो इस तरह की एजुकेशन है कि आप, ना तो इतने रिसोर्सेज हैं कि आप स्टडी वीज़ा लगवा के जा सकें, और ना ही आपके पास इतनी क्रेडिबिलिटी है कि आप वर्क परमिट पे जा सकें। तो उसका तरीका ये होता है कि आप विज़िट वीज़े पे जाएं। अच्छा, विज़िट वीज़े पे कैसे जाएं? तो मतलब ये सबसे आसान जो है तरीक़ेकार है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और ये सबसे आसान वीज़ा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ज़ाहिर है बीइंग ह्यूमन बीइंग, हर इंसान को हक़ है अपनी ज़िंदगी बेहतर करने का, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने का, और हर कोई चाहता भी है। और मुझे बहुत सारी ऐसी क्यूरीज आती हैं कि जिसमें वो इंटरेस्टेड होते हैं लोग बाहर जाने के लिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल ए टू ज़ी इसके बारे में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जो उनके पास को रॉ इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जैसे कि नापुख्ता कह लें मालूमात होती है, जिन्होंने यूट्यूब से या टिकटॉक से, जो एजेंट माफिया हमारा सरगम है, उन्होंने दी होती है, और उसमें झूठ सच और इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, जिससे बताया जाता है कि जी आप कनाडा चले जाएं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप फ़लाने मुल्क चले जाएं, आप इस मुल्क में चले जाएं, आप यूरोप में चले जाएं,
और इतने आप पैसे दे दें, जिसे डन बेस वीज़ा भी कहते हैं, कि इतने आप पैसे दे के तो आप चले जाएं, आपका वीज़ा हम लगवा देंगे। इस तरह की बहुत सारी मार्केट में रूमर्स फैलाई जाती हैं, एजेंट माफिया की तरफ से फैलाई जाती हैं, थोड़े से पर्सनल गेन के लिए फैलाई जाती हैं, ताकि उनकी जो वीडियो है वो शेयर हो जाए, उसकी रीच बढ़ जाए, वो बहुत सारे लोगों तक चली जाए, लेकिन उसका मकसद आपको फ़ायदा पहुंचाना नहीं होता। तो आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपके लिए बना रहा हूँ। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं लेकिन आपके हालात इस तरह के नहीं हैं, फ़ाइनेंशियल हालात इस तरह के नहीं हैं, आपको एजुकेशन नहीं है, आपको तरीके का नहीं पता, आपको रूट्स का नहीं पता, आपको इमिग्रेशन कैटेगरी का नहीं पता कि कहाँ से शुरू किया जाए, कौन कौन से प्रोसेस इसके अंदर आते हैं और आगे कैसे बढ़ा जाए, तो जी ये वीडियो आपके लिए है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं और मैं अब टॉपिक की तरफ आऊँगा। जितना डिटेल में मैं बता सकता था मैं बता चुका हूँ। अब शुरू करते हैं जी। अच्छा, किया कैसे जाए, प्रोसेस कैसे किया जाए, स्टार्ट कहाँ से किया जाए। तो देखिए, सबसे पहले आपने ये देखना है कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है जी, तो आप कैसे शुरू करें। अब वीज़े के लिए देखें, विज़िट वीज़ा आपने लगवाना है। आप कनाडा का लगवा सकते हैं, आप यूके का लगवा सकते हैं, आप यूरोप का लगवा सकते हैं। तो पर्पज़ आपका क्या होगा, ज़ाहिर है पर्पज़ आपका होगा कि आप एक्सप्लोर करने के लिए जा रही हैं, कि आप ज़ाहिर है आप जाएं, वहाँ पे जाके देखें कि उस मुल्क में किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजारते हैं और वहाँ पे क्या रहन सहन है और वहाँ पे आप किस तरीके से आगे एडजस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूके में थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, आपको वापस आना पड़ेगा, वापस आके फिर किसी दूसरे वीज़े पे आपको स्विच होना पड़ेगा। लेकिन कनाडा और यूरोप का ये है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे चले भी जाते हैं तो वहीं पे आपका वीज़ा स्विच हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, ये जो अभी मैंने बात की है, इसका मतलब ये है कि अगर आप फ़र्ज़ करें यूके जाते हैं, यूके का विज़िट वीज़ा लगवाते हैं, वहाँ पे जाके आप ज़ाहिर है देखेंगे वहाँ पे माहौल क्या है, आप कहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, आप कौन सी जॉब कर सकते हैं। अगर इन केस आपको वर्क परमिट मिलता है तो आप अपनी वर्क परमिट की बात करके आप वापस अपने मुल्क आएँ और वापस अपने मुल्क आके वहाँ पे जो है वो आप अपना वर्क परमिट अप्लाई करें और फिर वर्क परमिट पे चले जाएँ। अच्छा, कनाडा और जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें यह है कि अगर आप विज़िट वीज़े पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके आप एक्सप्लोर करते हैं और आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको इस तरह के मौके मिलते हैं, आपको समझ आती है कि आप यहाँ पे रह सकते हैं, आप अपना वीज़ा स्विच करवा सकते हैं। कनाडा और यूरोप में ये अलाउ है, ये इस चीज़ की इजाज़त है आपको कि अगर आप कनाडा और यूरोप में मौजूद हैं, किसी भी वीज़े पे मौजूद हैं, हम विज़िट वीज़े की बात कर रहे हैं, और आपको वहाँ पे वर्क परमिट मिलता है, आपको वहाँ पे कुछ जॉब मिलती है, कोई भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है, तो आप अपने जो विज़िट वीज़ा है उसको चेंज करा सकते हैं वर्क परमिट में, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बात तो क्लियर होगी। अब असल मसला है कि जाएं कैसे। अब जाने का जो तरीक़ेकार है, देखें, किसी भी मुल्क में आपने अगर विज़िट वीज़े पे जाना है तो उसके लिए मोटी मोटी 3-4 चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक, आपने अपनी फैमिली टाइज़ शो करनी है। फैमिली टाइज़ का क्या मतलब है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे आपकी फैमिली है। अगर देखें आप शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे हैं, तो आपकी जो बीवी और बच्चे हैं वो आपकी फैमिली टाइज़ को शो करेंगे। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके बहन भाई हैं जो आपके साथ एक घर में रहते हैं, वो आपकी फैमिली टाइज़ को शो करेंगे। इसी तरह अगर आप बिज़नेसमैन हैं, आप कारोबार करते हैं, आपकी कोई दुकान है, तो वो ज़ाहिर है जब आपकी है तो आप चले जाएंगे तो आपके बगैर वो तो नहीं चल सकती, तो वो इकोनॉमिकल टाइज़ हैं आपकी। इसी तरह अगर आपकी कोई फ़ाइनेंशियल टर्म्स हैं कि कोई पैसों का लेन देन है, कोई आपका इस तरह का बिज़नेस है कि आप वो मार्केटिंग उसकी करते हैं और आपको वीकेंड पे या हफ्ते या डेली बेसिस पे पैसे वसूल करने जाना है, तो आपकी फ़ाइनेंशियल टाइज़ हैं। इस तरह अगर आपका कोई सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है, आप कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करते हैं,
آپ کسی تنظیم کے صدر ہیں یا آپ کو اس طرح کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں کہ جو آپ کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو وہ آپ کی سوشل ٹائز ہے۔ تو یہ ساری ٹائز آپ نے دکھانی ہوتی ہیں، آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ ہماری اور ہر کسی کی ہوتی ہیں۔ اصل میں ہمیں چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا راکٹ سائنس ہے، یا پتہ نہیں کون سی ایسی کویسچن ہم سے پوچھ لیا گیا ہے جس کا ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اچھا اب یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ٹائز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ تو یہ آپ لکھیں گے کہ جی اپنا جو کور لیٹر آپ بنائیں گے، جو اپلیکیشن فارم فل کریں گے ایمبیسی کا، وزٹ ویزے کا، اس میں آپ بتائیں گے کہ آپ کی یہ ٹائز ہیں، اس میں آپ کی فیملی ٹائز ہیں، اکنامیکل ٹائز ہیں، فنانشیل ٹائز ہیں، سوشل ٹائز ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کو واپس آنا پڑے گا، آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ہو گئی۔ دوسرا، آپ کو اپنے جو آپ کے جو فنانشیل سٹیٹس ہے وہ آپ کو دکھانا ہوتا ہے۔ فنانشیل سٹیٹس کا کیا مطلب، یعنی آپ کے پاس پیسے اتنے موجود ہوں کہ اگر آپ کینیڈا جا رہے ہیں 2 ہفتے کے لیے، 1 مہینے کے لیے، تو آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ وہاں پہ آ کے آپ خرچ کر سکیں۔ اگر آپ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کسی بھی ایسے ملک میں موجود ہیں جس کی کرنسی یورو سے، کینیڈین ڈالر سے یا برٹش پاؤنڈ سے بہت لو ہے، تو آپ کو اتنی اماؤنٹ اپنے بینک میں دکھانی پڑے گی کہ جو اس بات کو جسٹیفائی کر سکے کہ اگر آپ 1 مہینے کے لیے یا 2 ہفتے کے لیے ایسے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو پیچھے سے جو آپ کے گھر والے ہیں وہ بھوکے نہ مر رہے ہوں، آپ کے پاس اتنی سیونگ موجود ہو کہ وہ آپ وزٹ کر کے واپس بھی آ جائیں، تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہوں جن پہ آپ کے گھر والے گزر بسر کر رہے ہوں، اور آپ کے ارننگ سائیکل جو ہے وہ اس طرح کا ہو کہ جب آپ واپس آئیں پھر آپ کی ارننگ شروع ہو جائے اور آپ کے جو خرچے ہیں وہ معمول کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا کہ آپ کا فنانشیل بیک گراؤنڈ۔ پہلا ہم نے ٹائز کی بات کی کہ ٹائز آپ نے کس طرح بتانی ہے۔ دوسرا ہم نے بات کی کہ آپ نے اپنا فنانشیل سٹیٹس کس طرح بتانا ہے۔ تیسرا ہم بات کریں گے سورس آف انکم کی۔ سورس آف انکم کا کیا مطلب ہے کہ جو آپ پیسے دکھا رہے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ میں، جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ پیسے ہمارے پاس موجود ہیں بینک اکاؤنٹ میں، اور یہ جو میں 1 مہینے کا یا 15 دن کا ٹور کروں گا اس میں میں یہ یوز کروں گا، تو اس کا آپ نے سورس بتانا ہے کہ بھائی یہ پیسے آئے کہاں سے ہیں۔ اور وہ آپ کیسے بتائیں گے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ میرے سے رابطہ کرتے ہیں، کچھ گورنمنٹ جابس میں ہوتے ہیں، کچھ پرائیویٹ جابس میں ہوتے ہیں، کچھ اپنا کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک بات کو لازمی ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی جو انکم ہے، اگر آپ دیکھیں وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں یورپین کنٹریز میں، کینیڈا جانا چاہتے ہیں، تو آپ کی انکم اتنی ہونی چاہیے کہ وہ اس بات کو جسٹیفائی کر سکے، جو سیونگ ہو وہ بھی جسٹیفائی کر سکے، جو ماہانہ انکم ہے وہ بھی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے سٹور کو جسٹیفائی کر سکے۔ جب میں بات کہتا ہوں کہ جسٹیفائی کر سکے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے مہینے کی اتنی آمدنی ہو کہ دیکھنے والے کو لگے کہ ہاں آپ کی آمدنی اتنی ہے کہ آپ سیر کرنے باہر جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آمدنی 50,000 ہے مہینے کی، تو مجھے نہیں لگتا اگر آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کے بچے ہیں تو آپ سیر کرنے مری بھی جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ مری یا کشمیر نہیں جا سکتے ان پیسوں میں، تو مجھے بتائیں کو ویزا آفیسر پاگل ہے کہ آپ کو ویزا اسٹیمپ کر کے دے گا کہ آپ UK چلے جائیں، جی آپ کینیڈا چلے جائیں سیر کرنے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ مطلب جو میں ایک محتاط اندازہ بتاتا ہوں، ویسے تو یہ کہیں پہ لکھا نہیں ہوا، یہ آپ نے اپنی کامن سینس اپروچ استعمال کرنی ہوتی ہے، یعنی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جسٹیفائی کرے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ 4-5 افراد ہیں گھر کے، تو کم از کم آپ کی انکم 2.5 لاکھ ہونی چاہیے، اور 2.5 لاکھ بھی اگر آپ نہیں کر سکتے چلو 2 لاکھ آپ کر لیں۔ اس سے کم انکم پہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ جسٹیفائی کر سکیں گے کہ آپ سیر پہ جانا چاہتے ہیں۔ اب وہ انکم کیسے ہو؟ دیکھیں انکم مطلب انکم سٹریمز ہو سکتی ہیں، بن سکتی ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جو یعنی جو جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، لیکن ان کی زمین ہے، ٹھیک ہے، زمین سے پیسے آتے ہیں، لیکن انہیں مینیج نہیں کرنا پاتا۔ ان سے بار بار جب ہم کویشچن کرتے ہیں، انہیں تھوڑا سا یعنی ان سے ڈیٹیل سے میسج کرتے ہیں، ان کو انٹرویو کرتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کی انکم تو پہلے سے پوری ہے، آپ جاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی سیلری اتنی ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر آپ کی زمین ہے جس سے سال کے بعد آپ کو پیسے مل رہے ہیں،
آپ کی کوئی رینٹل پراپرٹی ہے، آپ کی کوئی ایسے پیسو سورس آف انکم ہے جہاں سے آپ کو پیسے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو بات ہوگی جن کے آلریڈی موجود ہیں۔ اب ایک کیس ایسا ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں کہ میری اتنی ہی انکم ہے، اس کے علاوہ میری کوئی انکم موجود نہیں ہے، اس کو پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، اس کو اگر آپ اب جب باہر جانا چاہتے ہیں، ظاہر ہے آپ یو کے، یورپ، کینیڈا جانا چاہتے ہیں، تو اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنا تھوڑا سا اس پہ کام کریں۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی سی بات تو ہے نہیں، یہ آپ کا اچھا خاصا ایک لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں، تو جب آپ نے ویزا لگوانا ہے آپ اس کے لیے بھی تیاری کریں۔ آپ تیاری کیسے کریں؟ آپ کو انکم سٹریم شروع کریں۔ ہر انسان کے 4 سے 5 دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب اس کی بات سنتے ہیں، اس کے ساتھ کوآپریٹ کر سکتے ہیں، اور ہر انسان کے میں سمجھتا ہوں کہ قریب ایسے دوست رشتہ دار موجود ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی کاروبار چل رہا ہوتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ جوائن اپ ہو جائیں، ان کے ساتھ ان کی ہیلپ لیں، ان کے کاروبار میں شریک ہوں۔ آپ بے شک انویسٹمنٹ کریں یا آپ ویسے کسی طریقے سے مطلب سپورٹ ان کی لیں اور ان کے کاروبار میں شریک ہوں اور اپنی وہاں سے ارننگ جنریٹ کریں، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک تو آپ کی اپنی ارننگ ہوگی جو آپ آلریڈی کر رہے ہیں، پھر جب آپ نے ایک دوسری انکم سٹریم شروع کی، آپ نے اپنی کسی دوست کی مدد لی، کسی آپ نے جاننے والے کی مدد لی، اور اس کے بزنس میں آپ نے اپنی انکم سٹریم کرنا شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی جو ہے وہ انکم 2 ذریعوں سے آ رہی ہے، ایک آپ کے اپنے کاروبار یا جاب سے، اور ایک وہ جو دوست کا کاروبار ہے جس میں اب آپ نے یا تو شراکت داری کر لی ہے، پارٹنرشپ کر لی ہے، یا آپ نے کوئی اس میں سرمایہ کاری کر دی ہے، انویسٹمنٹ کر دی ہے، یا آپ ویسے اس میں ٹائم دے رہے ہیں۔ دن میں آپ اپنے بزنس کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن جو پارٹ ٹائم ہے، جو شام کا یا رات کا یا ویکنڈ کا ٹائم ہے، وہ آپ وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں آپ کو اس کا منافع مل رہا ہے۔ تو اس طرح بھی آپ انکم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ مطلب جب آپ نے ڈیسائیڈ ہی کر لیا کہ آپ نے باہر جانا ہے اور آپ نے اپنی جو زندگی ہے وہ باہر گزارنی ہے اور آپ نے باہر جا کے سیٹل ہونا ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے پھر آپ کو پراپر پلاننگ کی ضرورت ہے۔ اور وہ پلاننگ کیسے شروع ہوگی؟ سب سے پہلے آپ وزٹ ویزا لگوائیں گے، آپ جو آپ کا ڈریم کنٹری ہے آپ وہاں جائیں گے، جا کے اس کو دیکھیں گے، وہاں پہ رہیں گے، وہاں کے لوگوں سے ملیں گے، وہاں پہ دیکھیں کہ کیسے حالات ہیں، اور وہ سب کرنے کے لیے آپ کو اپنی انکم سٹریم جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب آپ نے اپنی فیملی ٹائز بتا دی۔ میسیج آیا ہے، دیکھ لیتا ہوں کہ کمنٹس اگر آپ کے آ رہے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے کمنٹ کا بھی جواب ساتھ ساتھ دیتے جائیں۔ اب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی انکم جو ہے وہ انکم سٹریم جنریٹ کر لی، آپ نے اپنی سیونگ بینک میں دکھا دی، آپ نے اپنے ٹائز شو کر دیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ 3 مین چیزیں ہیں جو آپ کو چاہیے باہر جانے کے لیے۔ اس میں اگر آپ کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے ضرور بتائیے، کامنٹس کے ذریعے پوچھیے، تو میں میک شور کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کیا سوالوں کے جواب کمنٹ میں دے سکوں۔ ہر سنڈے کو ہم لائیو سیشن کرتے ہیں۔ پچھلے کچھ سنڈے میں ٹریولنگ میں تھا تو وہ کر نہیں پایا، تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ ہم میک شور کریں گے کہ اگلے سنڈے سے ہم کس چیز کو کنٹینیو کر پائیں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب یو کے، کینیڈا، یورپ، اس کی ہم بات کر رہے تھے۔ اس میں ہم وزٹ ویزے سے شروع کریں گے، پہلے وہاں پہ جائیں گے، جا کے اس ملک کو دیکھیں گے، اس کے حالات دیکھیں گے، اور وہاں پہ کوشش کریں گے کہ اگر ہم کہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں، کیا ہمیں ورک پرمٹ مل سکتا ہے، کیا ہمیں کوئی اور اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں، کوئی اور موقع مل سکتا ہے، تو وہ تبھی ہوگا جب آپ وہاں پہ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے وزٹ ویزا چاہیے۔ وزٹ ویزا کیسے لگے گا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو انکم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اس طرح کی ہوتی ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو مینیج کرنا ہے آپ نے۔ خاص طور پہ پاکستان میں، مجھے اور ملکوں کا نہیں پتہ، لیکن پاکستان میں زیادہ پرابلم جو آتی ہے، اگر کوئی ملینز کا بھی کام کر رہا ہے تو اس کے بینک میں پیسے ہی نہیں ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ میں پیسے نہیں آ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے دیکھیں، جب آپ اتنا بڑا ایک آپ نے ڈیسیجن لیا ہے، ایک زندگی کا فیصلہ کیا ہے، تو اس کے لیے آپ مینیج کریں چیزوں کو، اس کے لیے آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں، ٹائم لگائیں، 4 6 مہینے، سال آپ کو لگانا پڑے، آپ اس کو لگائیں، اس کو
آپ انکم آپ کی جو آ رہی ہے اس کو مینیج کریں، اس کو بینک میں جمع کروائیں، بینک سے اپنے اخراجات کریں۔ یہ بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنتی ہے اس پہ میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، تو اس لیے اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہم جرنل ویڈیو بنا رہے ہیں، جرنل بات کر رہے ہیں کہ جو باقی معاملات ہیں، جو باقی ڈاکومنٹس ہیں، جو باقی چیزیں ہیں، ان کو کیسے مینیج کریں۔ تو بھیا باتیں کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں آپ کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ آپ نے اپنی مدد خود کرنی ہے، کہتے ہیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت آپ نے یہ کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے وہ میں نے بتا دیا۔ 3 چیزیں ہیں، فیملی ٹائز ہیں، ہر کسی کی ہوتی ہیں، سوشل ٹائز ہیں، ہر کسی کی ہوتی ہیں، فنانشیل ٹائز ہیں، ہر کسی کی ہوتی ہیں، اکنامیکل ٹائز ہیں، ہر کسی کی ہوتی ہیں۔ انہیں بتانا نہیں آتا، ایکسپلین نہیں کرنا آتا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہوں، سیونگ ہو اتنی، اگر آپ واقعی آپ نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے تو سیونگ آپ اپنی جمع کریں، پیسے جمع کریں، تاکہ آپ اس کو استعمال میں لا کے اپنا فائدہ کر سکیں۔ تیسری چیز ہے کہ سورس آف انکم، آپ مطلب پیسے تو آپ کے پاس ہیں، بعض کیس ایسے آتے ہیں کہ جس میں میرے بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپیہ پڑا ہے، 1.5 کروڑ روپیہ پڑا ہے، وہ کہاں سے آیا کوئی پتہ نہیں، بینک میں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے، کوئی ریگولر ٹرانزیکشن نہیں آ رہی ہیں، صرف پیسے پڑے ہیں، اس پہ بھی آپ کا ویزا نہیں لگے گا، چاہے جتنی مرضی بینک سٹیٹمنٹ کر لیں اس پہ ویزا نہیں لگے گا۔ آپ کو دکھانا پڑے گا کہ پیسے آئے کہاں سے ہیں۔ یہ تو آپ کی سیونگ ہو گئی نا، یہ ایسٹ ہو گئے، سیونگ ہو گئی، یہ تو چلو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو میں استعمال کروں گا وہاں خرچ کرنے کے لیے، لیکن بھائی آئے کہاں سے، اس کو کیسے پروف کریں گے؟ اس کو آپ، میں نے جیسے بتایا کہ اگر آپ کا جو مین کام ہے، بزنس ہے، جاب ہے، اس کی ارننگ کم ہے تو آپ ملٹیپل سٹریمز جو ہیں وہ کریٹ کریں۔ آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی دودھ کا کاروبار کرتا ہے، کوئی کھاد کا کرتا ہے، کوئی کسی چیز کی انویسٹمنٹ، آپ یہ نہیں کہ آپ لاکھوں انویسٹ کریں، تھوڑے سے پیسے انویسٹ کر دیں۔ کوئی اگر آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی اس کا کنسلٹنسی کا کام کرتا ہے، تو اب وہاں پہ جا کے آپ جو ہے وہ اپنا ایڈوائس دینا شروع کر دیں۔ یعنی ہر انسان میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہنر ہوتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ملٹیپل سورس آف انکم اسٹیبلش کر سکتا ہے، لیکن ہم اس سائڈ پہ توجہ نہیں دیتے۔ تو تھوڑی سی اس سائڈ پہ توجہ دیں، اپنے قریب اپنے یار دوست بیلی ڈھونڈیں جو بزنس کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، اور ان سے ریکویسٹ کریں کہ اپنے کاروبار میں، بزنس میں آپ کو شراکت دار بنائیں۔ اس کے بدلے اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے وہ ان کو دیں، اگر ٹائم ہے وہ ان کو دیں، اور محنت کریں، اس بزنس پہ جا کے بھی آپ سرمایہ جنریٹ کریں وہاں سے، تو وہ آپ کی جب انکم آنا شروع ہو جائے گی، جب بینک میں منتھلی بیسس پہ 1 2 یا 3 سٹریم سے جگہ سے انکم آئے گی، پیسے آئیں گے، پھر ہر مہینے آپ کے جو اخراجات ہیں وہ شو ہو رہے ہوں گے، تو آپ کو ویزا کیوں نہیں ملے گا؟ اسے کہتے ہیں آرگینک بینک سٹیٹمنٹ بنانا، ٹھیک ہے، یہ آپ بنائیں اور اپنا جو چیزیں ہیں وہ پراپرلی شو کریں، پاسپورٹ باقی آپ کے پاس ہو، آئی ڈی کارڈ ہو، ایف آر سی ہو جو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، تو یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ویزے کے لیے۔ اس کے ساتھ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آئے گی، بزنس رجسٹریشن ڈاکومنٹ آئیں گے، اگر جاب کر رہے ہیں تو جاب کا آپ کی پے سلپس ہوں گی اور این او سی ہوگا آپ کا، تو یہی چیزیں ہیں جس پہ آپ کا ویزا لگتا ہے۔ اور یقین کریں جو ڈن بیس پہ آپ سے لاکھوں روپے لے کے ویزا لگاتے ہیں وہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں، تو آپ اپنے لاکھوں روپے بچائیں، اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پیسے بچاتے ہوئے صرف 90 یورو فیس یا $100 فیس دے کے آپ اپنا ویزا لگائیں، اور وہاں پہ جا کے آپ ایکسپوئر لیں۔ اب ایکسپوئر لے کے جب آپ واپس آئیں تو پھر آپ کے پاس موقع ہے، آپ اپنی فیملی کو لے جائیں، بچوں کو لے جائیں، جو مرضی کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے خیال میں نے جو میرے ذہن میں ایک بات تھی، جو بہت زیادہ کویشچنز مجھے آ رہے تھے، اور مجھے مطلب ایک کو انڈیویجولی سمجھانا پڑ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ اس میں ویڈیو بناؤں تاکہ آپ سب کی ہیلپ ہو جائے، اور اگر آپ کی کوئی کیوری ہے، کوئی اس میں سوال ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آیا، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا، کمنٹس میں بتائیے گا، تاکہ میں اگلی ویڈیو میں اگلے سنڈے کو جو ہم لائیو جائیں اس میں آپ کا جواب دے سکوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ملا ہے تو اس کو ضرور شیئر کر دیجیے گا اپنے ان دوستوں کے پاس۔ ہر پاکستان میں جیسے حالات ہیں، ہر بندہ باہر جانا چاہتا ہے، تو جو بھی اس اسٹرگل میں ہے اس کو یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں تاکہ وہ اپنی لائف کا ایک بہتر فیصلہ کر سکے۔
اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اور یہ جسٹ ویسٹیج آف ٹائم ہے، یہ ویڈیو دیکھنے سے آپ کا وقت بالکل ضائع ہوا ہے، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا تاکہ میں پھر یہ ویڈیو کا جو سلسلہ ہے اس کو بند کر دوں، تاکہ میرا بھی ٹائم ضائع نہ ہو اور آپ کا بھی قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔